بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویسے تو ہم اپنے پیارے پاکستان میں دین، ایمان، قانون، آئین، جمہوریت، اخلاقیات، انسانیت کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے قانون اور ہمارے آئین میں غریب کے لیے بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ کیا سارے قوانین جو ہیں وہ طاقتور کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ غریب آدمی، کمزور آدمی، مجبور آدمی، بے بس آدمی، جس کے پاس پیسہ نہیں، سفارش نہیں، جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں، کیا ہمارے قانون میں اس کو گنجائش ملتی ہے؟ اس کے لیے کوئی تحفظ ہے؟ یا کہ صرف امیروں کے لیے یہ سارے قوانین ہیں؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں 75 سالوں میں دیکھیں کہ کتنی گورنمنٹس چینج ہوئیں، آرمی ڈکٹیٹر بھی آئے اور جمہوری حکومتیں بھی، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کی حالت جو ہے وہ نہیں بدلی، ایجوکیشن کے مسائل حل نہیں ہوئے؟ کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج باتیں ہو رہی ہیں، جو آدمی بھی سوال کرتا ہے، لوگوں نے 75 ایئر انتظار کیا، اور ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پاکستان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے اس دنیا سے بعض بزرگ چلے گئے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا، معاشی طور پر ہم دنیا کے مقابل آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جب لوگ سوالات کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اپنے اداروں سے، حکومتوں سے، تو اب ان پر ہی غداری کے مقدمے درج ہو رہے ہیں، ان کو ہی پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں جب سے امریکہ نے یہ رجیم چینج کیا ہے، وہ صحافی جو اس پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اداروں کے زیر عتاب ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کس آئین کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا؟ کیا ان کے قاتلوں کو سزا ملی؟ ان کے قاتلوں کو کس آئین، کس قانون کے تحت سزا نہیں دی گئی؟ ثانیہ ساہیوال دیکھیں، کراچی میں بلدیہ فیکٹری میں 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیا ان کے ملزمان کو سزا ملی؟ کیا وہ قانون کے دائرے کے اندر آئے؟ اسی طرح دیکھیں کہ دن دیہڑے ایک پولیس والے کو اپنی ڈیوٹی کے دوران گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیا گیا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن کیا ان کو سزا ملی؟ ناظم جوکھیو، ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا، اس کے قاتلوں کو ضمانت مل گئی، وہ بری ہو گئے، کیا ان کو سزا ملی؟ تو پھر یہاں پر سوال تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں غریب کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے مقدمات کے لیے سالوں سال جو ہے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے عدالتوں کے، لیکن اس کو جسٹس نہیں ملتا۔ لیکن امیر آدمیوں کے لیے عدالتیں جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ امیر آدمی، طاقتور آدمی، وہ اربوں ڈالر کی کرپشن کر کے بھی وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ معمولی چوری میں اندر ہو جائے تو اس کو ضمانت نہیں ملتی۔ تو یہ انجسٹس جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اب لوگ جب اس پر بات کریں گے، لوگ اس کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غدار ہیں۔ عوام اپنے وطن سے محبت کرتی ہے، اپنے وطن کے اداروں سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن سوال پوچھنا یہ تو ہر آدمی کا حق ہے۔ اب لوگ سوالات کر رہے ہیں، وہ کیوں نہ سوال کریں؟ لوگوں کی حالت دیکھیں پاکستان میں۔ اب جب وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے اداروں سے، اپنی حکومتوں سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جسٹس نہیں مل رہا کمزور آدمی کو، تو پھر لوگ سوالات تو کریں گے۔ اب آپ ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی یہ جو صحافی ہیں، ان کو ان نون نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، ان کے خلاف FIR درج ہو رہی ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں؟ ہمارے ملک